جی السلام علیکم جی شاذب بھائی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا شاذب بھائی، میں اپنا انٹرویو ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں آج۔ اصل میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فائنل ریکمنڈیشن ایک دفعہ ہو جائے تو میں پھر ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ یار آئی واز ناٹ شیور بیسیکلی، کیونکہ پہلا انٹرویو تھا تو کیا وہ سین بنتا ہے، پی پی ایس سی کیسے چیک کرتی ہے بندے کو، کیا حساب ہے۔ تو الحمدللہ آج میں بڑا خوش ہوں، اور مجھے انٹرویو میں ہائیسٹ مارکس ملے ہیں اپنے ریجن میں 72، اور ریٹن میرے 73.75 تھے، اور اکیڈیمک 36 تھے۔ اچھا، انٹرویو اس طرح ہوا کہ جب میں گیا ہوں، یہ 18 اپریل کی بات ہے، تو میں روزے تھے تو میں انٹر ہوا۔ میرا ویری فرسٹ نمبر تھا بوائز میں، اور ایک پہلے لڑکی گئی تھی، ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر میرا تھا، بوائز میں پہلا تھا۔ تو میں انٹر ہوا تو میں نے بولا مے آئی کم ان، کیونکہ میم بھی تھیں تو میں نے سر نہیں کہا۔ ایک میم تھی، بتا دیتا ہوں، ایس پی، اور ایک ایڈوائزر تھے، کوئی پروفیسر تھے یا وہ سائیکالوجسٹ تھے، آئی ایم ناٹ شیور، رائٹ سائڈ پہ تھے، اور درمیان میں تھے میجر جنرل ملک مسرت نواز صاحب، ابھی ویسے وہ ریزائن کر چکے ہیں۔ اچھا، میں انٹر ہوا تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا کم ان، پلیز ہیو اے سیٹ۔ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا تھینک یو سر۔ کہتے میرا نا یوزلی ہاتھ اوپر گیا ماسک کی طرف، کہتے بیٹا ڈونٹ ریموو یور ماسک۔ میں نے کہا اٹس اوکے سر۔ کہتے بیٹا انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے انٹروڈکشن کروایا اپنا فل فلیج، میرا نام یہ ہے، میں نے بتایا کہ میری ہائیسٹ ڈگری بیجنگ سے ہے، فلی فنڈ اسکالرشپ پہ، اور میرے یہ ایوارڈز ہیں، چائنا گورنمنٹ میں نے مجھے یہ ایوارڈ دیا۔ پھر میں نے اپنی ساری اچیومنٹس بتائی، میں ہائکنگ اینڈ ٹریکنگ کرتا رہا ہوں گریٹ وال آف چائنا پہ، میں نے وہ بتایا۔ پھر میں نے بتایا کہ میں بکس پڑھتا ہوں۔ جب میں نے بکس کی بات کی نا، یہاں وہ رکے، کہتے اوکے۔ یہاں نا انہوں نے ابھی میرا انٹروڈکشن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن تقریباً کمپلیٹ ہونے والا تھا۔ کہتے اچھا حارث، یہ بتاؤ کہ آپ نے ماشاءاللہ، آپ اساتذہ ہیں ہمارے ملک کا، ایسٹ ہیں، آپ نے ایک بڑی یعنی کہ سائنٹیفک اور ایک اسپیسیفک ڈومین میں اسٹڈی کی ہے، تو آپ یار ایگریکلچر میں سوائل کنزرویشن کے لیے کام کرو، ملک کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرو، آپ پاکستان میں ریسرچ میں آؤ، اسسٹنٹ پروفیسر بنو، آپ پاکستان کے مسائل حل کرو، سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن کے کتنے مسائل ہیں، تو آپ اس 14 اسکیل کی جاب کو، جو کہ سب انسپیکٹر ہے، آپ کو تو یار یہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو کیوں ایس کر رہے ہو؟ یہ ان کی پہلی پوری لائن تھی۔ میں نے کہا سر، میں نے اس کی ریزن بتائی کہ سر اصل میں اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور مجھے یہ میری فیلڈ میرا کمفرٹ زون لگتا ہے، اور میں ہمیشہ چیلنجنگ جاب کو لائک کرتا ہوں، اور نو ڈاؤٹ پولیس سے چیلنجنگ زیادہ جاب ہے ہی کوئی نہیں، اس میں آئے دن نیا چیلنج ملتا ہے۔ اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ آپ کے اپنے پاس بھی تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اپنی فیلڈ میں۔ میں نے کہا سر اصل میں نا مجھے 2 کنسٹرینٹس ہیں میجر اپنی فیلڈ میں۔ کہتے کیا کنسٹرینٹس ہیں؟ میں نے کہا سر پہلا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ میرے پاس فارن سیٹلمنٹ کے چانس ہیں، اور دوسرا کنسٹرینٹ یہ ہے کہ پاکستان میں مینلی ہماری پرائیویٹ جابز ہیں پیسٹیسائڈس کی، اینڈ آئی ایم ناٹ اوکے ود بوتھ آپشنس۔ کہتے اوکے۔ اچھا، پھر کہتے یار یہ بتائیں کہ اگر آپ کو لیٹ سپوز ہم ریکمینڈ کر لیتے ہیں تو آپ 2 سال بعد چھوڑ جائیں گے یہ سیٹ نا؟ مجھے ایسے لگتا ہے۔ میں نے کہا سر انشاءاللہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس میں ایکسیل کروں گا، میں آگے یعنی کہ اس میں منسٹریل کوٹا بھی ہوتا ہے، اور میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں اس کے تھرو بھی آگے نکل جاؤں گا۔ اور میں نے کہا سر دیکھیں، آگے بڑھنا ہر انسان کا حق ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا نا انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہ آپ کو کہہ رہا کہ آگے بڑھنا انسان کا حق نہیں ہے، تو میں نے کہا جی سر۔ تو کہتے لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ 2 سال بعد نا یہ سیٹ چھوڑ کے نا کچھ اور کرو گے، اور آپ ہمارا پی پی ایس سی کی ریکروٹمنٹ کا اور سہالہ کالج کا دونوں کا پیسہ ویسٹ کرو گے۔ میں نے کہا نہیں سر انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا، آئی ایم ویری ہوپ فل۔ اور میں نے ان کو نا اویلیبلٹی شو کی کہ میں جاب کے لیے اویلیبل ہوں۔ تو اس کے بعد مجھے انہوں نے ایک اور کویشچن کیا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، پھر انہوں نے مجھے نا ریفر کر دیا، ساتھ والے سائیکالوجسٹ تھے یا ایڈوائزر تھے، پروفیسر تھے کوئی، مڈ ایج ہونی ہے ان کی 45 کے پاس۔ اچھا، انہوں نے مجھے نا یہاں پہ نا میری گلاسز تھوڑی سی نا فوگ ہوئی، یعنی ان کو میں نے بولا، میں نے کہا سر کین آئی ریموو مائی گلاسز، کین آئی ریموو مائی ماسک، اٹ از فوگنگ مائی گلاسز۔ کہتے نو بیٹا یو کین ریموو یور گلاسز۔ تو میں نے گلاسز ریموو کر لیے، تو پھر میں نے لگا لیے۔ تو اچھا اب ایڈوائزر کے پاس آ گیا ہوں، جو سیکنڈ رائٹ سائڈ پہ بندہ ہے۔ اس نے کہا یس حارث، ٹیل می وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ وین آئی سے پولیس؟ کیا ہے پولیس؟ اردو میں بھی ساتھ بولا، پولیس ہے کیا سمجھتے ہو تم پولیس کو؟ میں نے ان کو بتایا سر پولیس از اے گروپ آف پرسونل وچ ڈیٹیکٹ کرائم، وچ انویسٹیگیٹ کرائم اینڈ مینٹین لا اینڈ آرڈر ان اے سوسائٹی اینڈ برنگ دی offender بفور لا۔ اچھا، وہ ڈیفینیشن سن کے کہتے پولیس کا محکمہ کس نے بنایا؟ میں نے کہا سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ کہتے اچھا حارث اس کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا سر اس کا نام احداد تھا۔ کہتے ویری گڈ، احداد ہی تھا۔ اس طرح انہوں نے ریپیٹ کیا۔ اس کے بعد نا انہوں نے مجھے کیے 2 ٹوکن کویشچن، یہ دونوں نہیں مجھے آئے۔
اچھا اس ٹوکن کویشچن سے پہلے سوری انہوں نے مجھے پوچھا کہ وائی یو وانٹ ٹو جوائن پنجاب پولیس, کیا بہتری لاؤ گے. میں نے کہا سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں اور میں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو یوز کرتے ہوئے اور میں سوشلی ایکٹیو رہتا ہوں, میں سوسائٹی کو کمیونٹی پولیسنگ کو انگیج کرتے ہوئے پولیس کا ایک سافٹ امیج پورٹری کروں گا, کیونکہ ہمارا امیج بڑا ٹارنشڈ ہو گیا ہے عوام کی نظر میں, حالانکہ پولیس اس طرح ہے نہیں جس طرح ہمارا امیج ہو گیا. کہتے اچھا گڈ ہو گیا. پھر انہوں نے 2 ٹوکن کویشچن کیے, کہتے یار صابن کا کیمیکل فارمولا کیا ہے. اب میں نے پڑھا ہوا تھا یہ صابن چربی سے بنتا ہے, مجھے شور نہیں تھا کوئی نا اتنا زیادہ. میں نے کہا سر آئی تھنک سو کہ صابن کا تو کوئی کیمیکل فارمولا ہوتا ہی نہیں ہے. کہتے نہیں یار انجنا کار فارمولا دیتا ہوتا ہے. میں کہا سوری سر مجھے نہیں آتا. اچھا پھر نا وہ کہتے اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ لاہور میں مینار پاکستان دیکھا ہے. میں نے کہا جی سر دیکھا ہے. کہتے وہ اس کی جو فاؤنڈیشن کس نے رکھی. میں نے کہا سوری سر آئی ایم ناٹ شیور اف یو الاؤ می ٹو گیس. کہتے جی. میں نے کہا سر آئی تھنک قائد اعظم رحمت علی جناح. کہتے نہیں یار اس نے نہیں رکھی. میں نے کہا سوری سر. کہتے ٹھیک ہے سر آئی ہیو ڈن ود اٹ. اچھا اب میجر جنرل صاحب جو 17 امتیاز جناب محترم, ان کو ریفر دوبارہ کر دیا. میں ان کی طرف دیکھنے لگ گیا. انہوں نے میم تھیں, وہ ایس پی تھیں ایس ایس پی تھیں, ان کی طرف ریفر کیا. وہ بھی تقریباً 38 اس ایج میں ہونی ہے. تو میم نے کہا جی حارث یو ہیو ڈن سوائل کنزرویشن. میں نے کہا یس میم. کہتی کیا ہوتی ہے سوائل کنزرویشن, کین یو ڈیفائن پلیز. میں نے بتایا تو میں نے سارا وہ اس کی پراپر ڈیفینیشن کی. کہتی اچھا حارث یہ بتائیں کہ آپ جو آپ بیجنگ سے آپ سیکھ کے آئے ہیں آپ پاکستان میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے. میں نے وہ 4-5 پوائنٹ بتائے کہ پاکستان کو یہ مسائل ہیں اور میں ایسے سے امپلیمنٹ کروں گا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اربنائزیشن جو ہے یہ بڑی ایک اسکائی راکٹڈ یعنی ٹرینڈ پہ جا رہی ہے, بہت زیادہ اب اربنائزیشن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسائل بن رہے ہیں ہمارے, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا اوپینین کیا ہے. تو میں نے کہا میم نو ڈاؤٹ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اربنائزیشن کی وجہ سے میں نے یہاں بولا کہ میم اکارڈنگ ٹو دی اکنامک سروے آف پاکستان وی ہیو اونلی 79 ملین ہیکٹیئر لینڈ, اینڈ امانگ دی 79 ملین ہیکٹیئر وی ہیو اونلی 22 ملین ہیکٹیئر آف اریبل لینڈ, اینڈ دیٹ از دی 28% آف ٹوٹل لینڈ. اینڈ if we compare with India has 40% آف اریبل لینڈ. تو میں نے کہا میم بہت کم ہے. تو میم کہتی پھر کیا کہتے ہو, پھر تو بڑا نقصان ہے, ہم کہاں جائیں گے. میں نے کہا میم دیکھیں ہمارے پاس بہت ملٹیپل سولوشنز ہیں, ہمارے پاس بہت ملٹیپل آپشنز ہیں. وی کین ڈو ورٹیکل کراپنگ, وی کین ورک آن دی سوائل کیپیسٹی کو انہانس کر سکتے ہیں ہم. پھر میں نے کافی چیزیں بتائیں. میں نے کہا میم ہم نا پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کو کر سکتے ہیں انوالو, ہم ایسی بریڈز یا ایسی ورائٹیز لا سکتے ہیں جو تھوڑی جگہ سے ہمیں زیادہ انکم دیں, تو اتنا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, ہمارے پاس پوٹینشیل ہے پاکستان کے پاس. اچھا کہتی ٹھیک ہے. پھر کہتی اچھا حارث یہ بتاؤ یہ آپ کا جو یہ فرٹیلائزرز ہیں آپ نے پڑھی ہوں گی. میں نے کہا جی میم میرا یہ فیلڈ ہے بیسیکلی. تو کہہ رہی تھی میم کہ اس کا تو انسانی صحت پہ بہت اثرات ہیں, بڑا نقصان ہوتا ہے, تو اس کا کیا آپ کہتے ہو یہ چھوڑنا دیں یوز کرنا. میں نے کہا میم بالکل نہیں. میں نے کہا میم اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارا حال سری لنکن کرائسس والا ہوگا آج کل جو ان کے ساتھ حال ہوگا, بیکاز وہ گئے تھے اس آرگینک فارمنگ کی طرف. میں نے کہا میم بیسیکلی وی ہیو ٹو فیڈ 220 ملین پاپولیشن. اچھا میں ایسے ہی بول رہا تھا اردو انگلش نا مکس ہی. اچھا تو میم کہتی اوکے. پھر نا میم کہتی آپ کا جو آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے سوائل اینڈ واٹر انجینئرنگ یا کنزرویشن, وہ پاکستان میں کون سا ادارہ آپ کو ڈیل کرتا ہے. میں نے کہا میم ایگریکلچر کرتا ہے. اچھا یہاں نا بات ہو رہی تھی, تو جو میجر جنرل تھی نا انہوں نے نا جو پینسل تھی نا وہ ٹیبل پہ نیچے کھٹکھٹائی اس طرح زور سے 2-3 دفعہ ماری. تو میں نے ان کو بھی دیکھا, میم کو بھی دیکھا. مجھے یہ لگا شاید نا میجر جنرل صاحب تھوڑا مائنڈ کر گئے کہ میں ان کی طرف نہیں دیکھ رہا, میم کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں, میں پینل کو نا انگیج نہیں کر رہا. تو لیکن نا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تھینک یو بیٹا آپ جا سکتے ہیں. میں اٹھا, میں نے کہا السلام علیکم تھینک یو اللہ حافظ, میں کہہ کے باہر چلا گیا. تو میں نے باہر نا لڑکے کو جو جس کا انٹرویو میرے بعد تھا 3 نمبر پہ تھا, اس کو میں نے بٹھایا ہوا تھا. اس نے کہا تھا یار آپ کا انٹرویو نا 9 منٹ یا 10 منٹ ہوا ہے, 9-10 اس نے بولا تھا. تو یہ میرا انٹرویو تھا اور الحمدللہ مجھے ہائیسٹ مارکس ملے ہیں. صرف ایک اور لڑکا ہے دلدار, اس کا شاید میرا نمبر 3 ہے, اس کے بھی 72 ہیں اور میرے بھی 72 ہیں, باقی جو ٹاپر ہے اس کے 70 ہیں. تو یہ شاذب بھائی ٹوٹل انٹرویو تھا, میرا پہلا انٹرویو تھا, ایکسپیرینس تھا. الحمدللہ اب میرا نیب سیلر بھی کوالیفائڈ ہے لاہور ڈویژن سے, اور اس کے لیے دعا کیجیے گا میرے لیے. تو باقی آپ نے ویٹ کیا اس کے لیے شکریہ. اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب بندہ کہیں پہنچ جائے نا تو پھر بندہ گائیڈ کرے, بندہ تھوڑا سا نا آتھورائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے آج شیئر کیا ہے.
تو thanks again, Allah Hafiz, and wish you good luck, and wish you good luck all aspirants.